سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں۔ جب آقا مسجد میں آئے تو دیکھا کہ مسجد کے اندر چراغ جل رہا ہے، مسجد کے اندر روشنی اور چراغ جل رہا ہے۔ جلتا ہوا چراغ دیکھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چراغ کس نے جلایا اور میری مسجد کو منور کس نے کیا، کس نے مسجد کو روشن کیا؟ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ فلاں فلاں صحابی ہے، انہوں نے مسجد کو چراغ جلا کے روشن کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کاش کاش میرے گھر میں کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس سے اتنا خوش ہو گیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص سے کر دیتا جس نے میری مسجد میں چراغ جلا کر مسجد کے اندھیرے کو دور فرما دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کتنی بڑی بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ اگر میرے گھر میں کوئی بیٹی ہوتی تو مسجد کو روشن کرنے والوں سے میرا دل اتنا خوش ہوا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیتا۔ اللہ اکبر! آپ بتائیں جو مسجد کی تاریکی کو اندھیرے کو دور کر دے آقا اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں، تو جو مسجد کو سجدوں سے منور کریں آقا اس سے کتنا خوش ہوں گے۔ جو مسجد کے احترام میں ڈی جے نہ بجائے، جو مسجد کی تعظیم میں ٹیپ نہ بجائے، جو مسجد کے احترام میں مسجد کے ارد گرد گالیاں نہ دے، مسجد کے ارد گرد عورتیں پردہ کریں، پردے کا اہتمام کریں، بچے لڑائی جھگڑا کر رہے ہوں، بچے گالی گلوچ کر رہے ہوں، بچے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ پتھر پھینکا پھاکی کر رہے ہوں، اس طریقے سے کوئی دوسرے معاملات کر رہے ہوں یا فحش کھیل کھیل رہے ہوں، ایسے میں کوئی احترام مسجد کے اندر اگر بچوں کو منع کرے اور لوگوں کو مسجد کا احترام سکھائیں حضور اس سے ہوں گے۔ اللہ اکبر! اور جو مسجد کے ارد گرد صفائی کرے، ایک حبشیہ عورت تھی جو مسجد میں صفائی کرنے آتی تھی، حضور کی مسجد میں جھاڑو دینے آتی تھی۔ وہ ایک رات اس کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو، یہ حدیث بخاری شریف کی، اس کا مفہوم ہے، اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے سوچا کہ رات کے وقت اس کو دفن کر رہے ہیں۔ اصل میں وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس کا انتقال جب ہوتا تھا فوراً لوگ دفن کر دیتے تھے، کہ اللہ کے حبیب کے زمانے میں وہ حبشیہ عورت جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی اس کا انتقال ہو گیا۔ جو لوگ مسجد میں جھاڑو دیتے ہیں نا، مجھے بہت رشک آتا ہے، مجھے وہ یہ حدیث بار بار یاد آتی ہے، جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں بڑے قیمتی ہیں وہ لوگ۔ تو اس کا انتقال ہو گیا، رات زیادہ ہو گئی تھی، رات میں انتقال ہوا۔ تو اس وقت صحابہ نے سوچا کہ حضور علیہ السلام آرام کر رہے ہوں گے، تو حضور کو اطلاع نہیں دیتے کیونکہ حضور دن بھر کام کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نمازیں ادا کرتے ہیں رات کو۔ ہو سکتا ہے کہ اگر لیٹیں اور آنکھ لگ گئی ہو، تو صحابہ نے عذرائے محبت یہ کیا کہ حضور کو اطلاع نہیں دی کہ وہ حبشیہ عورت کا جو مسجد کی صفائی کرتی تھی اس کا انتقال ہو گیا، اور تدفین کر دی۔ دفن کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ حبشیہ نظر نہیں آتی، کہاں ہے وہ؟ دیکھو یہ بھی میرے کریم آقا کی کریمانہ انداز ہے کہ حضور کو اگر کوئی نظر نہیں آتا تو حضور پوچھتے تھے وہ فلاں نظر نہیں آتا، وہ فلانی نظر نہیں آتی۔ یعنی حضور کو اپنے قوم سے، اپنے صحابہ سے، اپنے غلاموں سے، اپنی کنیزوں سے کتنا پیار تھا کہ کوئی نہ دکھے تو حضور پوچھیں۔ آج ہم کبھی ایسا نہیں کرتے، اگر ہمارے دوست نہ دکھے تو ہمیں کچھ نہیں پڑی، ملیں گے تو ایسی محبت جیسے جان سے زیادہ چاہتے ہیں، اور نہ ملے تو کبھی ذکر ہی نہ کریں، اور ذکر کریں تو بھی خیر سے نہ کریں۔ لیکن یہ حضور کی کریمانہ ادائیں تھیں کہ کوئی نہ دکھا تو پوچھ لیا۔ سرکار نے پوچھا وہ فلانی نظر نہیں آتی، وہ کنیز؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کا رات انتقال ہو گیا۔ اور آقا نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ کیونکہ وہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں تھی، وہ مسجد میں صفائی کرنے والی تھی۔ سرکار نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کو زحمت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اس خیال سے ہم نے آپ کو اطلاع نہیں دی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت اطلاع نہیں دی، لیکن اب میں اس کی قبر پر چلتا ہوں۔ اور پھر صحابہ سے فرمایا آئندہ کسی کا بھی انتقال ہو تو مجھے ضرور اطلاع دیا کرو، کیوں؟ کیونکہ میں جس کے جنازے میں چلا جاؤں گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ تو آقا کریم تدفین کے بعد بھی اس کی قبر پر تشریف لے گئے
اور راوی کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے قبر پر کھڑے ہو کر، قبر کے پاس کھڑے ہو کر پھر سے ایسا کیا جیسے لگتا ہو کہ آپ نے نماز جنازہ ادا فرمائی، یعنی پھر سے آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا کی، بلکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں وہ نماز جنازہ تو نہ تھی بلکہ وہ جو تھی وہ دعا تھی، مغفرت کی دعا تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسجد کو صاف کرنے والی عورت کے جنازے میں حضور نہ پہنچے تو بعض روایات کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نے اس کی قبر پر جا کر اس کی نماز ادا فرمائی، اور ارشاد فرمایا جو لوگ مسجد میں روشنی کرتے ہیں اور مسجد میں صفائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور و مجلہ فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں آپ اپنی مسجدوں کی خوب حفاظت کریں گے، مسجد کی صاف صفائی کا خیال کریں گے، مسجد کو آباد کریں گے۔